اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب خوب جاننے والا ہے، جو اللہ گناہ معاف فرمانے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی، اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ وہ انہیں پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ دیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہی آگ والے ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ فرمایا ہوا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں بھی جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے، بے شک تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کا غصہ کہیں زیادہ تھا تمہارے غصے سے جو آج تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے۔ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی، لہٰذا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ تو حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند مرتبہ بڑائی والا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ پس تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین عبادت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے حکم سے روح وحی کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ جس دن وہ سب نکل پڑیں گے قبروں سے، ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو قریب آنے والے دن سے ڈرائیے جب دل غم سے بھرے حلق کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپاتے ہیں۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور جنہیں یہ لوگ اس کے سوا پوچھتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔
یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی چال بالکل بیکار ہوئی۔ اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون کے ایک مومن مرد نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے؟ اور بالفرض اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کا جھوٹ انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور پہنچے گا۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے اور تم زمین میں غالب ہو، پھر کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں وہی راستہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر پہلی قوموں جیسا عذاب کا دن نہ آ جائے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود پر عذاب آیا، اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، مگر تم ان نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ ان کے بعد کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر و سرکش کے پورے دل پر۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو ضرور جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اس کا برا عمل، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال اسے تباہی میں ہی لے جانے والی تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے صرف اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں بلاتا ہوں بہت غالب، بہت بخشنے والے اللہ کی طرف۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے،
اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ تو ان قریب تم وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اسے ان لوگوں کی چالوں کی برائیوں سے بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ برزخ کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو تکبر کیا کرتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو آگ کا کچھ حصہ؟ تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب ہی اس جہنم میں ہیں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے کہیں گے جہنم کے داروغوں سے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ داروغے کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں، جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اس طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو کیا ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائیں، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن کر رہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا،
پھر ایک نطفے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اور تم میں وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے وفات دیے جاتے ہیں، اور تاکہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پس جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو ان قریب وہ جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں خوشی مناتے تھے ناحق، اور اس لیے کہ تم اتراتے تھے۔ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، تو وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی بھی رسول کے لیے ایسا ممکن نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل بہت خسارے میں رہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کے گوشت کو تم کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے اور قوت میں بھی بہت سخت تھے، اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی، بس ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے، ہم ایمان لائے اللہ پر جو اکیلا ہے، اور ہم نے ان کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا دستور سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے، اور اس وقت کافر بہت خسارے میں رہے۔